بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے قصے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی، اور ہم اس پروگرام کے اندر جو اہم واقعات ہیں، اہم قصے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم قرآن کو غور سے پڑھیں اور اس میں دی ہوئی نشانیوں پہ عمل کریں، اور یہی بخشش کا سامان ہے، اور یہی ہمیں جو ہے نجات کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی سلسلے میں آپ اس سلسلے کا یہ چھٹا پروگرام، کیونکہ قرآن کے قصے، ہم نے جو گزشتہ پروگرام جو کیا تھا اس میں ہم نے اصحاب کہف کا جو ہے واقعہ بیان کیا تھا، اور سرور کائنات کے نے کیا اس حوالے سے بیان فرمایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، اس کو خود تفصیلی طور پہ ڈسکس کیا تھا۔ آج اس سلسلے کا یہ چھٹا پروگرام ہے، اور یہ ہے سورہ نمل پہ ہماری بات ہوگی، اور اس کا جو اہم قصہ ہے وہ ہے چونٹیوں کی ملکہ۔ آج جو گفتگو ہوگی چونٹیوں کی ملکہ کے حوالے سے ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حجت الاسلام مسلمین حضرت علامہ اشتیاق حسین کاظمی صاحب، سرزمین ایران کے شہر قم سے۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرامز جاری ہیں، اور اس سلسلے کا آج یہ چھٹا پروگرام ہے، اور یہ سورہ نمل پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ ہم نے حدود جو کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی جناب یونس علیہ السلام کے حوالے سے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں، ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، تو اس میں ظاہر ہے ہم اسی سورے کے اندر یہ دوسرا واقعہ بھی موجود ہے جو کہ چونٹیوں کے ملکہ کے حوالے سے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ سورہ، اس کی آیت کہاں سے کہاں تک ہے، کون کون سی آیات اس سے منسلک ہیں، اور جو ہے شان نزول اس آیت کا کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیجیے، اس کے بعد جو قصہ ہے اس کی طرف ہم پڑھیں گے۔ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ برد یہ قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی سورہ سے، واقعات سے، اور قرآن کریم کے نورانی کلمات سے ہم آگاہ ہو جائیں، اور ہمیں اشنائی حاصل ہو جائے کہ وہ کتاب جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں پروردگار نے خشک اور تر تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اگر ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو ہم کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں جن میں ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ بے شک۔ تو اس میں یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ پہلے میں خوشخبر ہود کے جو واقعہ ہم نے بیان کیا اس میں عرض اپنے پیش کر چکا ہوں۔ بالکل۔ سورہ نمل جو ہے، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، یعنی پروردگار نے اپنی مخلوقات میں سے جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے وہ چونٹی ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن خالق کائنات نے رب العزت نے ہر ایک چیز کے اندر ہدایت کو ڈال دیا ہے بے شک کہ تو نے کیا کرنا ہے اور تو نے کیا کرنا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس چونٹیوں کو بھی پروردگار نے آنکھیں بھی عطا کی ہیں، بالکل دل بالکل۔ بھی عطا کیا ہے، بے شک بے شک اس کو حیات بھی دے دی ہے۔ بے شک۔ لیکن ان سب چیزوں پر سبحان اللہ۔ پروردگار نے انسان کو مسلط قرار دے دیا بے شک۔ اور اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ تو کافی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں ان سے حاصل کرنی چاہیے، جو خدا کی دوسری مخلوقات ہیں۔ بے شک بے شک۔
مثلا وفاداری سیکھنی ہے تو کتے سے یاد کرو، ہاں ہاں حیا سیکھنا ہے تو کوے سے یاد کرو۔ ہاں ہاں کیا کہیں، جو آج کا ہمارا قصہ ہے، ہمیں اگر مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے ہاں ہاں تو ہم اس چونٹی سے یاد کریں گے بے شک بے شک، کہ انسان اپنے ماضی تو تیرا گزر گیا، ہوں ابھی حال میں بھی خدا کو یاد کر، اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچ کہ تیرا پروردگار کس ہستی کا مالک ہے اور کون سی ہستی ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اتنی عظمت دی ہے پروردگار نے اس چھوٹی سی اپنی مخلوق کو کہ اس کے نام پہ سورہ نازل ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سورہ نمل۔ اس کی 93 آیات ہیں، جن میں یہ بھی سورہ مکی ہے، اور سبحان اللہ، اس میں یہ جو واقعہ ہے یہ 16 آیت نمبر سے لے کر 19 تک یہ واقعہ ہے۔ یہ ابھی چونٹی جو واقعہ بیان کر رہی ہے اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اس فضیلت کے بارے میں بھی میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی، ابھی دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ دیکھیں حضرت جی سلیمان کو پروردگار نے تمام چیزوں کے اوپر حکمرانی عطا کی تھی، بے تمام شک بے پرندے، شک، جن، انس، ہوا وغیرہ سارا کچھ، جن میں خوش خبر کا حدود کا بھی ذکر ہوا تھا جو وزیر اطلاعات تھا، جی ان کے لشکر میں جن بھی تھے، انس بھی تھے، ہوا بھی ان کے کنٹرول میں تھی، وہ ہر ایک بے شک، حیوان کی، ہر ایک مخلوق کی زبان بھی جانتے تھے، ماشاء ان اللہ، سے بھی بالکل آگاہ تھے۔ یہ بے پروردگار نے شک، انہیں ایک شرف عطا کیا تھا جو حضرت سلیمان کے بالکل پاس تھا۔ بالکل، تو اس کی تلاوت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا فرماتے ہیں جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن وہ ایسے نہیں اٹھے گا بلکہ اس کی زبان پر توحید کا ورد جاری ہوگا، سبحان یعنی اللہ لا سبحان الہ اللہ، الا اللہ کہہ کر وہ اٹھے گا اور خدا کی بارگاہ میں معشور ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آئیے ہم آج کا یہ واقعہ اس چیونٹی سے یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ کچھ آیات ہیں جن کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ من عباده المؤمنين ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين سبحان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا
يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. اور قبلہ جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ نمل کے معنی چونٹی ہوتے ہیں، تو یہ واقعہ کیا ہے جو کہ بیان ہوا قرآن کریم میں، اور اللہ رب کریم اس واقعے کے بدولت ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے، کہ جس کی بدولت ہم جو ہے اللہ رب کریم کی حوالے سے ان کو مطلب جو وہ چاہتے ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے خاص بندوں میں شمار ہو جائیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو سورہ نازل ہوا، اکثر سورہ اس قسم کے جو واقعات ہیں جی اکثر سورہ جو قرآن کریم میں ہیں وہ مکی ہیں، کیونکہ جی مکے میں جو ہے نا زیادہ تر کفار اور دشمنان اسلام رہتے تھے، بے شک. تاکہ یہ واقعات اکثر، لیکن جو مدنی سورہ ہیں ان میں تو احکام ہو گیا، عقائد ہو گئے یا دوسری چیزیں وہ شامل ہیں، لیکن جو تاریخی واقعات ہیں جو قصے ہیں وہ جی زیادہ تر مکی سورہ میں ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا. اس میں یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل یعنی جو چونٹیوں کا علاقہ تھا جس میں چونٹیاں زندگی بسر کر رہی تھی اس میں پہنچا. صحیح. اس سے آگے پھر چونٹی خود بیان کرتی ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کا ذکر قرآن میں پروردگار نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت سلیمان ہمارے بھی حکمران تھے، جس طرح اور پرندوں کے، حشرات کے، نباتات کے، حیوانات کے، جن اور انس کے بے شک پیغمبر تھے، ہمارے بھی. بے شک. کہ جب وہ ہماری گھروں کے قریب پہنچے تو ان کا لشکر بڑی تیزی سے جا رہا تھا. تو میں نے اپنے دوسری جو چونٹیاں تھیں جن کی میں ملکہ تھی ان کو سب کو کہہ دیا کہ اپنے بلوں میں گھروں میں چلی جاؤ، یہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں، ان میں ابھی کوئی شعور نہیں ہے کہ یہ سوچیں یا سمجھ کے راہ پہ چلیں، یہ کہیں پہ تمہیں روند نہ دیں، کیا کہیں، کہیں پہ ماری نہ جاؤ. صحیح. تو اس لیے اپنی امان گاہ میں چلی جاؤ، وہاں پہ محفوظ ہو جاؤ. کیا کہنے. تو یہ کلمات جو حضرت سلیمان نے سنے، چونٹی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور مسکرائے. سبحان اللہ. اور پوچھا میں نے ساری باتیں تمہاری سن لی ہیں.
تو چونٹی نے کہا جناب سلیمان، انسان کو خدا نے عقل دی ہے، بے شک انسان کو خدا نے شعور دیا ہے، بے شک انسان کو خدا نے قدرت بھی دی ہے، بے شک ہم اس کے انسان کے برابر نہیں ہیں، ہوں لیکن یہ ہے کہ جب یہ انسان غصے میں ہوتا ہے، جب جذبے میں ہوتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا، ہاں ہاں ہاں، کیا بات کیا بات، اس کو کوئی اور فکر نہیں ہوتی، بے شک اس کو فقط اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، کیا اگر بات، یہ بندہ اپنے ایک لمحے میں غصے کو کنٹرول کر لے ہاں ہاں ہاں، کیا بات، تو یہ بندہ کئی سالوں تک، جب تک خدا نے اسے حیات دی ہے، یہ اپنی زندگی کو کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ کیا بات، کیا کہنے کیا کہنے، تو کیونکہ یہ تیرا لشکر ہے، یہ جا رہے ہیں، بڑے تیزی سے جا رہے ہیں، یہ فکر کریں گے نہیں، ان کو فکر ہے جنگ کرنے کی، آگے لڑنے کی، یہ نہیں کیا دیکھیں گے کہ کون قریب کھڑا ہوا ہے، کون کیا ہے، کون نہیں ہے، یہ تو میری قوم کو، میرے سب کو روند کے چلے جاتے۔ ہاں ہاں، اس لیے پروردگار نے اپنے دفاع کا، اپنی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ ہوں تو میں نے امان میں ان کو کہنے کے لیے کہا۔ تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم کیسے زندگی گزارتی ہو ان بلوں میں؟ ہاں ہاں، چیونٹی نے کہا کہ جناب سلیمان، ہوں پروردگار نے جو ہمیں روزی دے رہا ہے، پروردگار ہاں ہاں، اس نے ہمیں یہ بھی ہدایت کی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ بے شک بے شک، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں روزی کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا کہ تمہاری روزی کہاں ہے اور کس چیز میں ہے۔ جناب سلیمان، ہم گندم جو پروردگار نے بہترین نعمت دی ہے، وہ ہماری روزی ہے۔ ہم گرمیوں میں کیا کرتے ہیں؟ گندم کا فصل ہوتا ہے، گندم اگتی ہے، ہوں اس اناج کو دانہ دانہ کر کے اکٹھا کرتے ہیں، ہم نے اسٹور بنایا ہوا ہے، بالکل اس میں ہم سٹاک کرتے ہیں، اس کو بالکل، اسٹور میں رکھ دیتی ہیں۔ بے شک، اور پھر جب سردیاں ہوتی ہیں، کیونکہ بارشیں ہوتی ہیں، سردی ہوتی ہے سخت، ہوں ادھر سے اناج بھی نہیں ہوتا، گندم بھی نہیں ہوتی، ہم اس لیے گرمیوں میں جو سیزن ہوتا ہے، گرمیوں کا خیمہ ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، اپنا سٹاک لگا دیتی ہیں۔ بالکل، پھر ایک بات اور بتاؤں، جی، ہم دانے کے 2 حصے کرتی ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے، انسان کو بے شک، جو اشرف المخلوقات ہے، کا دانے کے 2 حصے کرتی ہیں، کیونکہ سردیوں میں ہم جاتی نہیں ہیں باہر، وہی جو سٹاک کیا ہوتا ہے وہی کھاتی ہیں، بالکل، تاکہ وہ دانا، اس کو 2 حصے کرنے میں اس کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ دانا پھوٹ نہ پڑے، وہ پودا نہ صحیح، بن جائے، بالکل، پھر ہم پودے کو کیسے کھائیں گی؟ ہوں ہمیں مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ آئندہ جب سردیاں آئیں گی تو ہم یہ گندم کو پھر استعمال کریں گی۔ کیا بات ہے،
تو یہ اگر یہ پودا بن گیا، گھاس بن گیا، تو پھر یہ ہماری خوراک نہیں بن سکتی. اس لیے ہم اس کو 2 حصے کرتے ہیں تاکہ یہ سالم رہے اور پھر ہم تھوڑا کر کر کے ہم کھاتی رہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بے خدا شک. کی مخلوق، ایک چھوٹی سی چیونٹی، ہاں ہاں. جس کو خدا نے اتنی ہدایت دے دی، اپنی روزی کے لیے ہاتھ پاؤں لگانا ہے، چل کے جانا پڑے گا، روزی اکٹھی کرنی پڑے گی. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، خالق کائنات رزاق ہے، رازق ہے، اس نے وعدہ کیا. خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو وعدہ خلافی کر رہا ہے. بے شک، بے شک. خدا نے رزق دینے کا وعدہ کیا، خدا رزق دے رہا ہے. بے شک. لیکن پروردگار فرماتا ہے الا ما سعی، مگر تم کوشش کرو. لا یکلف نفسا الا ما سعی، خدا نے سبحان اتنی اللہ. تکلیف نہیں دی ہے کسی کو مگر یہ جتنی اس میں وسعت ہے. ہاں تم ہاں. ہاتھ پاؤں لگاؤ. ابھی ہم گرمیوں میں جاتی ہیں، باہر نکل کے جائیں، اگر نہ جائیں تو بھوک سے مر جائیں گی. بالکل. اور ہمیں مستقبل کی بھی فکر ہے. اگر ہم نے دانے کو 2 حصے نہ کیے تو یہ دانہ خراب ہو جائے گا. بالکل. اے انسان، ایک چھوٹی سی چوٹی ہے، اسے اپنے آئندہ کا، فیوچر کا، اس کو اپنی فکر ہے. ہاں ہاں. بے شک. تو کیوں نہیں سوچتا آئندہ کے لیے کہ تیرا کیا ہوگا؟ ہاں ہاں ہاں. بالکل. بے شک. بالکل. جی، ابھی نان مسلم ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ آئندہ 50 سال کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہم آئندہ کیا کریں گے، ابھی سے پلان بنا رہے ہیں. بالکل، پلاننگ ضروری ہے. بالکل. لیکن ہم مسلمان غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں کہ آئندہ ہمیں بالکل. کیا کرنا ہے، ہمیں اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنے مستقبل کو کیسے روشن کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمیں کیسے پھر دوبارہ سیدھی راہ پہ آنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ فقط بس جو کچھ کر لیا بھی کھا لیا پھر آئندہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں، ہاں. بلکہ آئندہ کی فکر میں رہو کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے. بے شک، بے شک. اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہاں ہاں. کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فقط اس دنیا میں ہمیں بس سب کچھ عطا کر دے، ان کو آخرت کی سبحان فکر اللہ. نہیں ہے. بے شک. دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اے بار الہ، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت بھی ہماری نیک سے ہو. ہاں ہاں. لہٰذا ہمیں جو مستقبل ہے، ہمارا قیامت ہے، آخرت ہے، بے شک. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنا بندوبست کرنا چاہیے اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ جو ہم آخرت میں کام آئے، بے جو شک. ہمارے بے لیے شک. باعث نجات ہو جائے. بے شک. بے شک. کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ. اس میں ظاہر ایک بڑی بڑی اہم جو ہے نشانیاں ہیں. بڑی اہم جگہ پہ جو ہے انسان کو توجہ ہے اس کی مرکوز کرائی اس چونٹی نے. اور جس طرح سے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں یہ بات بڑی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ حالت روزہ میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اب اس کو کنٹرول نہیں رہ پاتا، غصے میں آ جاتا ہے. اور یہ چونٹی کا جو آپ نے واقعہ سنایا، اس میں یہ چیز بڑی اہم اس میں نظر آئی. تو اس کو تھوڑا سا بیان فرما دیجئے مزید کہ انسان کو کس طرح سے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اور دوسرا حصہ تھوڑا سا اس سے جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ ٹائم بہت کم ہے، مختصر سا آپ اس میں فرما دیجیے گا. دوسرا یہ فرما دیجیے گا کہ آئمہ نے اس حوالے سے کیا بیان فرمایا. یہ بہت مختصر ٹائم ہے تو میں چاہوں گا اس میں یہ 2 چیزوں پر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. جی ائمہ کا جو فرمان ہے جس کے بارے میں، غصے کے بارے میں روایت ہے
मसूमीन फरमाते कि जिस शख्स ने एक लम्हा का गुस्सा जो है ना वो दूर कर दिया अपने आप से, उसने कई जी। सालों की इबादत को अपना लिया। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा ये कि अगर आपको गुस्सा आ जाए तो उसके कुछ तरीकाकार बताए गए हैं हमें। हाँ, एक तो ये कि आप बाहर चले जाओ, जिस जगह पे खड़े हो वहां से बाहर चले जाओ, अलग हो जाओ उस जगह से, और उस जगह को दूसरा छोड़ ये दो। कि बैठ जाओ, वो हाँ, जगह छोड़ दो। और हाँ, दूसरा हाँ। ये कि बैठ जाओ, हम्म, ठीक है। तो इससे जब आप जगह छोड़ के चले जाएंगे तो आप फिर हम्म, ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे हो सही, जाएंगे तो फिर वापस आ जाए, सही। ठीक है। या वो जगह पे बैठ जाए और कोई थोड़ा सा पानी पी ले और बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सलवात पढ़ ले, दुरूद पढ़ ले, फिर दुरूद भी पढ़ आपका लें। गुस्सा जो है ना वो ठंडा हो जाएगा। क्या बात, यानी क्या बात। जिक्र इलाही से और वो जगह छोड़ने से गुस्सा कम हो जाएगा, ठंडे हो हाँ, जाएंगे, हाँ, तो फिर अपने हाँ, हाँ। असली हालत में दोबारा आप जो है ना वो क्या वापस आ जाएंगे। सुभान तो इस अल्लाह, चीज के सुभान। बारे में काफी बार गुस्से के बारे में काफी चीजें हैं जो बयान करें कि अगर आपका घर में मुझसे झगड़ा हो गया, अभी माह मुबारक रमजान आ रहा है, तो बाज लोग हैं जो बस उम्र रसीदा हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो फिर वो गुस्से जल्दी हो जाते हैं। तो कहते हैं बिल्कुल, अगर घर वालों बिल्कुल। से गुस्सा हो जाए तो फिर बाहर चले जाओ या फिर आ जाओ वापस। तो फिर हाथ में हाथ पकड़ के, जब हाथ में हाथ पकड़ोगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो सुभान फिर आप अल्लाह। उसकी हालत पे आ जाओगे। ऐसी काफी क्या, मसल रिवायात है इस चीज के बारे में कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो हमारे लिए नमूना है, उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, उनने जो बयान फरमाया है काफी चीजें हैं। क्योंकि मुबारक रमजान जो आने वाला है, तो हमें अभी से ही, बल्कि इस महीने में भी हमें तैयार होना चाहिए था कि हम तैयार हो जाएं, क्योंकि हम कोई मामूली महीने में नहीं एंट्री होने वाले या हो रहे हैं। इस महीने में जब हम एंट्री हो रहे हैं तो ये एंट्री महीना खुदा का महीना है, ठीक है। एक रिवायत में है कि बंदू का महीना है, क्योंकि ये महीना बेशक, मग़फ़िरत का है, रहमत का है, हिदायत का महीना है और बरकत से बेशक, भरा हुआ महीना है, कि जिसमें जो है बेशक। हम खुदा हमारा मेजबान है और हम खुदा के मेहमान हैं। लिहाजा जब सुभान हमें मेहमान के मेजबान के पास जाना है तो कोशिश होती है कि हमारा लिबास भी साफ हो अल्लाह। और हम खुद भी साफ हो। हम नहा नहू के जाते हैं और हम बेशक, लिबास अच्छा पहन के जाते हैं और साथ बेशक। साथ गिफ्ट भी लेके जाते हैं, ताकि मेजबान हमसे वो गिफ्ट भी कबूल कर ले और हमें अच्छे तरीके से हमारा इस्तकबाल भी करे। तो लिहाजा सुभान क्योंकि अल्लाह। परवरदिगार हमारा इस्तकबाल करने के लिए आमादा है और बेशक, हम अभी जाने के लिए आमादा हो जाए, लिहाजा अच्छा लिबास पहने, अपने आप को ठंडा करके, अपने आप को जैसे बाहर से हम साफ और सुथरा लिबास पहन के जा रहे हैं, खुदा की बारगाह में दाखिल हो रहे हैं, इसी तरह से हम अंदर से भी अपने आप को आलूदा करके न जाएं, बल्कि साफ और सुथरा करके जाएं, ताकि खुदा के सामने सुरखरू हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने बयान फरमाई और यकीन तौर पे ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं इस हवाले से कि कुरान करीम के उन वाक़यात को, उन किस्सों को बयान किया जा रहा है कि जिसमें निशानियाँ मौजूद हैं। मैं आपका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि आप इस प्रोग्राम में सरज़मीन ईरान से हमारे साथ मौजूद रहते हैं और बहुत ही अहम गुफ्तगू फरमाते हैं। और आज का मौजू ज़ाहिर चूंटियों की मलका, जो चूंटियों की मलका ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या उससे बयान फरमाया। ये तमाम वाक़या, पूरा वाक़या कुरान में मौजूद है। उसी की तरफ हमारी तवज्जो थी और ये चूंटी जो है हमें निशानियाँ बता रही है, हमें बता रही है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरह से हमें अनाज जमा करना है और किस तरह से हमें बचना है, किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है। ये बड़ा अहम वाक़या जो कि सूरह नमल में मौजूद है। ये आज का वाक़या इंशाअल्लाह मज़ीद वाक़यात के साथ, मज़ीद किस्सों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर उतरेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।